السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ نئی سورت دیکھیں گے، سورہ صف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ مسبحات کی ایک صورت جس میں اللہ کی تسبیح کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے۔ تسبیح کا معنی سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، اور سبح یسبح تسبیح کہتے ہیں تیرانا، کسی کو فلوٹ کرانا۔ تو جب ہم کسی کو فلوٹ کراتے ہیں، تیرایا جاتا ہے کسی کو، تو اس کو سطح پر برقرار رکھا جاتا ہے نا۔ کبھی بھی تیرنے والا ایسے نہیں کہ پانی کے نیچے ڈوبا پڑا ہوا ہو، تیرنے والا ہمیشہ اوپر کو فلوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں سبحہ تو یعنی تیرانا، کسی چیز کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرنا، تو یعنی اللہ کو ہم اس کی سٹینڈرڈ، جو بھی اس کی شان ہے، اس پر برقرار رکھیں۔ تو ہم نے جو اس کا سٹینڈرڈ ہے، جو بھی اس کی شان ہے، جو بھی اس کا مقام ہے، اس پر اس کو برقرار رکھا۔ جیسے تیرانے کے اندر اوپر ہی اوپر فلوٹ کراتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسی اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کا مقام اعلیٰ ہے، اسی پر اس کو رکھنا ہے، اس کے مقام سے اس کو نیچے نہیں ہونے دینا۔ یہ ہوتی ہے تسبیح۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا پاکی بیان کرنا اللہ کی، یعنی ہر کمزوری سے، ہر ذوق سے، ہر قسم کی عیبدار چیزوں سے، ہر قسم کی محتاجی سے اس کو پاک قرار دیا، یہ سب چیزیں اس کو سوٹ نہیں کرتی۔ اس کا مقام اتنا بلند ہے، ہم نے اس کو اس کے مقام پر رکھا جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ ہوتی ہے تسبیح۔ جب انسان تسبیح کرتا ہے نا، تو یہ کیسے تسبیح ہو رہی ہے؟ اللہ کی آسمانوں میں بھی ہو رہی ہے، زمینوں میں بھی ہو رہی ہے۔ ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ تسبیح کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ تو اس میں دو باتیں اپنی زبان حال سے بھی ہو رہی ہے اور زبان قال سے بھی۔ اب زبان قال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی زبان دی ہوئی ہے جو ہم نہیں جانتے، مگر ان کے پاس ہیں زبانیں جن سے یہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی، دن رات ہر آن کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے جیسے ہم تسبیح کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، ایسے نہیں، کسی اور طریقے سے ان کی تسبیح کرنا ہو، ان کا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نہ کوئی طریقہ سکھایا ہوا ہے، مگر یہ ضرور کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بلند مقام اور اعلیٰ مرتبے کو بیان کر رہے ہیں۔ ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ تسبیح کر رہا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کھانے کی تسبیح سنائی تھی۔ اسی طرح بجلی جو کڑکتی ہے، بجلی کا کڑکنا گرجنا اس کی تسبیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کو دیکھا کہ وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی گویائی ہے نا، کوئی ایسا سینس ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ پہاڑوں سے گزر رہے تھے کہ ایک پہاڑ سے بڑی زور کی آواز آئی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر فخر کر رہا ہے کہ میرے اوپر سے ایسے لوگ گزر رہے ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا پہاڑوں کو بھی شعور ہے۔ حدیث میں بھی ہے نا کہ طالب علم کے لیے چونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں سمندروں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس کا مطلب مچھلیاں چونٹیوں میں کوئی نہ کوئی شعور تو ہے نا۔ ہم سوچتے ہیں ایسے یہ چیزیں ہیں، یہ جب دعائیں کر رہی ہیں نا ایک طالب علم کے لیے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ پہچانتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ کس سے مانگنا ہے، کس سے کہنا ہے۔ جن چیزوں کو کوئی ہم اہمیت نہیں دیتے نا، ان کے اندر بھی ایک شعور موجود ہے۔ گو کہ انسان جتنا لیول شعور کا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک سمجھ، ایک پہچان ان کو بھی ہے۔ تو تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے۔ یہ بات انسان کو کیا سکھاتی ہے کہ اللہ کی تسبیح تو بھی بیان کرے انسان، اور انہیں اپنی زبان قال سے بیان کر۔ زبان حال سے تو ہو ہی رہی ہے، ہر چیز چاہے خاموشی ہے مگر ایک طرح سے میسج دے رہی ہے اپنے حال سے، مطلب جس کیفیت میں وہ ہے، جس حال جس کیفیت میں وہ ہے، اس کا ایک میسج ہے۔ مثلاً آپ نے کوئی پھول دیکھا خوبصورت سا، تو کہا سبحان اللہ، اس کا حال کیا بیان کر رہا ہے کہ کوئی ہے، کیسا وہ جمیل خود ہوگا جس نے مجھے بنایا،
اس کی حکمتیں، اس کی قدرتیں کیسی ہیں۔ پھر اسی طرح ہم آبشاریں، جھرنے اور اتنی چیزیں، اتنی خوبصورت گرینری ہم دیکھتے ہیں، خوبصورت سینس دیکھتے ہیں، چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمانوں کو دیکھتے ہیں، کبھی پہاڑوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب کیا تسبیح بیان حال کر رہے ہیں کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے، ایک میسج دے رہے ہیں۔ ہم کائنات میں گونگے بہرے ہو کر بیٹھ جائیں تو ہمیں کچھ نہ دکھائی دے تو یہ اور بات ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں، یہ پہچانو کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ اور جب ہم تسبیح کر رہے ہوں تو سوچیں کہ ہم آہنگ ہو گئے ساری پوری کائنات کے ساتھ۔ جیسے پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے نا، ہم ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ہم کوئی اکیلے نہیں ہیں اللہ کی تسبیح کرنے والے، پوری کائنات ایمان رکھتی ہے اللہ پر، پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے۔ تو اکیلے تم کہاں ہو؟ اکیلے تو وہ ہو جاتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا کہ جو بھی آسمان اور زمین میں ہے سب سلام لے آئے، سب مطیع ہو گئے، سب اس کو مانتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ نہایت غالب اور حکمت والا ہے، کامل غلبہ ہے اس کا، فل ایتھارٹی، پاور ہے، حکمت بھی ہے ساتھ۔ جب ایتھارٹی، پاور کسی کے پاس آ جائے نا تو اکثر وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کرپشن، فساد کرتے ہیں زمین میں۔ لیکن اللہ کے پاس وہ کامل اختیار ہے جس کے ساتھ حکمت بھی ہے۔ ایسے ہی اس کے فیصلے نہیں ہوتے بلکہ حکمتوں کی بیس پر ہوتے ہیں۔ اب جتنی اللہ کی تعریف بیان ہو گئی، ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھ گئی نا، تو اب آگے خطاب ہے ایمان والوں سے۔ جو تم کہتے ہو، مانتے ہو کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، ایمان اگر تم رکھتے ہو تو تمہیں پکارا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اب تم جو دعوے کرتے ہو اتنے کہ ہم ایمان والے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، تو پھر کیوں تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کرنا ورنہ کچھ نہیں ہوتا، مگر ہاں دعوے، باتیں بہت ہوتی ہیں۔ بعض جگہ پر آتا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ وہ کیا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ ان کو تھا کہ کاش ہمیں بھی پتہ چل جائے، ہم اس پر عمل کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو اس کے بعد جو منافقین تھے ان کو بڑی تمنا تھی نا کہ ہمیں قتال، جہاد کا موقع ملے تو ہم کر گزریں۔ تو جب جہاد کا حکم ہوا تو یہ کہنے لگے اللہ تو نے ہم پر لڑنا فرض کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے پوچھتے ہو، اس کے بعد تم نے عمل کچھ نہیں کرنا ہوتا، بس باتیں پوچھتے جاتے ہو، ایسے ہی کہتے ہو تم۔ دوسری بات اس میں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کسی کام کی نظر مان لیتے ہیں پھر اس کو پورا نہیں کرتے۔ یعنی نظر مان لی میں پورا مہینے کے روزے رکھوں گی، تو سوچ کر ماننی چاہیے تھی نا، اب مان لی نظر، جذبات میں آ کر کچھ سن کر، اب کرنا ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اچھا، تیسری بات، وہ علماء یا نصیحت کرنے والے جو لوگوں کو تو لمبے چوڑے نصیحت کرتے ہیں، ایسے کرو، ویسے نہ کرو، یہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو خود سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ جو کام خود نہیں کرنا ہوتا اس کے دعوے کرنا، یا لوگوں کو پکڑ پکڑ کر تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، خود اپنا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت آئی ہے نا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو کہ تم نے بھی نیکی کرنی ہے۔ تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کہ دوسروں کو لیکچر دیتے ہوئے خوب بتاتے ہو اور خود کو بتانا بھول جاتے ہو۔ لیکن اس میں بہت اہم، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر خود نہیں کرتے تو لوگوں کو پھر کیوں کہتے ہو، یہ کہا جا رہا ہے کہ تم خود بھی عمل کرو اس پہ۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر خود نہیں کرتے تو پھر دوسروں کو کہنا چھوڑ دو، نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ جب آپ ایکچولی دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں نا تو خود کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں اپنے لیے بھی اس سے ہمت اور توفیق لوں، میں لوگوں کو بتاؤں گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ میں خود بھی اس پر مضبوط ہوں گی، اس کو عمل کرنے پر میں مضبوط ہو جاؤں گی۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جس چیز میں میں خود اپنی اصلاح چاہتا ہوں نا تو اس چیز میں لوگوں کو واعظ کرنے لگتا ہوں، نصیحت کرنے لگتا ہوں، یعنی لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ جب لوگوں کو کہیں گے جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، تو پھر خود بھی ظاہر بولتے ہوئے جھجک آئے گی نا، شرم آئے گی۔ سارا وقت اگر میں لوگوں کو نصیحت کرتی رہتی ہوں تو پھر مجھے خود بھی ہوگا نا کہ میں نے بھی یہ نہیں کرنا۔ تو اس طرح سے نہیں سوچنا کہ چونکہ میں خود نہیں کرتی تو دوسروں کو بھی اچھائی کی بات نہ کروں۔
خود چونکہ میں سچ نہیں بول پاتی تو دوسروں کو بھی نہ کہوں کہ جھوٹ نہ بولا کرو، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ میں دوسروں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور واقعی میں ایسے ہوتا ہے کہ دوسروں کو بتاتے بتاتے نا خود انسان کے اندر اپنی شرم آنے لگتی ہے، اس کو جھجک آنے لگتی ہے، تو وہ عمل کرنے پر یہ کام نا اس کو آمادہ کرتا ہے۔ لیکن انسان کا اگر خود ارادہ نہیں ہے، کبھی اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، کبھی اس پر سوچا نہیں کہ میں خود بھی کروں گی، لیکن دوسرے کے پیچھے ہر وقت پڑے رہنا وہ پھر نہیں کرنا چاہیے۔